نیلے رنگ کی گاڑی تھی اور گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمود تشریف فرما تھے۔ آپ یقین کریں کہ ایک وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی، ایک انتہائی سادہ، اس زمانے میں شاید ایسی گاڑی تو کوئی بھی رکھ سکتا تھا، اس گاڑی میں حضرت گزرے تو مجھے ان صحافی نے کہا کہ شہباز شریف وہ جا رہے ہیں مفتی محمود صاحب۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑے سادہ طبیعت آدمی ہیں۔ کہنے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنی سادہ گاڑی میں وہ سفر کر رہے تھے، یہی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ اسی طریقے سے انتہائی سادہ طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ سلسلہ چلا اور حضرت مفتی صاحب نے، جب وزیر اعلیٰ اس زمانے میں صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، پختونخوا پھر آ کے ANP کے حکومت نے اس زمانے میں اس کو پختونخوا صوبہ ڈکلیئر کروایا، تو اس زمانے میں مجھے بطور ایک طالب علم کی یاد ہے کہ مفتی صاحب کی جو حکومت تھی وہ مخلوط حکومت تھی، جن میں ANP شامل تھی، مرحوم اسلم خٹک صاحب کا گروپ وہ شامل تھا، اور اس طرح شاید کچھ اور اس میں پارٹیاں شامل تھیں، اور مخلوط حکومت تھی۔ اور جب جس طرح میرے بھائی امیر حیدر نے بتایا کہ صوبہ بلوچستان میں جب وہاں پر حکومت کو ہٹایا گیا، تو مجھے آج بھی یاد ہے کسی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ حضرت مفتی صاحب احتجاجاً استعفیٰ دے کر اپنا سادہ سا سوٹ کیس لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اب بتائیے کہ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ بنیاد ہے آپ کا جو زندگی کا جو مشغلہ تھا، وہ علم کو فروغ دینا، تعلیم و تدریس ملتان میں قاسم العلوم جو ان کا بہت عظیم و شان ادارہ ہے، وہاں پر حضرت مفتی صاحب نے ہزاروں بچوں کو تعلیم کے ہنر سے آراستہ پیراستہ کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور ان کے بے شمار اسلام کے دین اسلام کے فروغ کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ مگر جب وہ سیاست میں آئے تو جس طرح یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، مفتی صاحب کے سیاسی ان کی سوچ، اس کے حوالے سے ان کے اختلافات، لیکن انہوں نے کبھی گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا، اور انتہائی نرم انداز میں مگر بڑے پرمغز انداز میں انہوں نے گفتگو کو ہمیشہ خوش آمدید کہا، ہمیشہ اس کو سیاست کا ایک ایٹرنل فیکٹر کہا۔ یعنی ایٹرنل فیکٹر کو کیا کہیں گے، یعنی اس کا جزو لا ينفک، کہ گفتگو ڈائلاگ سیاست کا حصہ ہے، حسن ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسلوب، یہ ہیں وہ افکار جو کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی نے ہم سب کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر چھوڑے۔ مگر آج آپ دیکھیں
آج سیاست نے کیا کروٹ بدلی ہے. آج گالی گلوچ سے آغاز کیا جاتا ہے اور گالی گلوچ پر اس کا اختتام کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو اس عظیم مجمع کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پرجوش طریقے سے آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میرے بھائی جناب ہوتی صاحب کا جس طرح ان کی باتوں کو آپ نے ان کی پذیرائی کی اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ میں فکر مند تھا. اس ہال میں آنے سے پہلے میں کئی مہینوں سے فکر مند تھا کہ یہ اس معاشرے میں جو زہر گھول دیا گیا ہے، اس معاشرے کو جس طرح تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، جس طرح اس معاشرے کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر شریف آدمی کی بےعزتی کرنی ہے، آپ نے گالی سے آپ نے اپنی بات شروع کرنی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ برطانیہ میں، چاہے وہ سعودی عرب میں یا امریکہ میں. اور اس طرح آپ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینا ہے. لیکن میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرشکو ہجوم دیکھ کر میں یہ بات میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اس راستے کو بند کریں گے اور ایسے نظام کو آپ دفن کریں گے انشاءاللہ. اس کے باوجود کہ وہ شخص غضب کی دھوپ میں شبنم مزاج رکھتا تھا، یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں قرآن کریم جس کی ہدایت فرماتا ہے اور جس کی ہدایت ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مشکل ترین حالات میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور درجہ بدرجہ اے این پی کے یہاں پر اصحاب تشریف فرما ہیں، بی این پی، باپ، ایم کیو ایم، اور اس طرح درجہ بدرجہ تمام اس مخلوط حکومت میں ہم نے جس سوچ کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ ایک کانٹوں بھرا سفر ہے اور ہمیں اس کا علم تھا. لیکن جس طرح یہاں پہ بتایا حیدر ہوتی صاحب نے، میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ان رہنماؤں کی رہنمائی میں، میرے قائد نواز شریف کی رہنمائی نے، ہم نے بہت مشکل حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں اور ابھی بھی اس میں گزر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہماری نیت میں اخلاص ہے. خدا کے فضل و کرم سے ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اور مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی اس لیے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، جو علم اور جو عبور آپ کو قرآنی آیات اور سنت نبی پر ہے، میں تو
ایک طفل مکتب ہوں بالکل، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اگر نیت میں اخلاص ہو اور اللہ سے ڈر کر ہم کام کرنے کی جستجو کر لیں تو پھر وہ مالک راستہ بناتا ہے، پھر وہ تمام مشکلات دور کر دیتا ہے بالکل۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ معیشت ہچکولے لے رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ آج پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، اور ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن جائے، لیکن حضرت کی دعاؤں سے، قوم کی دعاؤں سے اور شعور سے اور محنت سے ہم نے وہ مرحلہ بہت اچھے انداز میں طے کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ اقدامات شروع کیے۔